بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر رفیق بھٹی، ریلا والی مظفر گڑھ سے۔ تو میں نے مختلف بیماریوں کے بارے میں چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر پیش کرتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو اور بیماریوں سے بچنے کے طریقے جان سکیں۔ تو آج کے ٹاپک سردی کے نقصانات اور اس سے بچنے کے طریقے ان کے بارے میں ہے، تو اس کو آپ پورا کلپ دیکھیں تاکہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ سکیں۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور اس کا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ تو سردی کے بارے میں یہ ہے کہ پاکستان میں سردیوں کے موسم میں سخت سردی پڑتی ہے، اور دنیا کے باقی علاقوں میں بھی سردی کے موسم میں سخت سردی پڑتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اگر آپ لوگ مختلف احتیاطی تدابیر کر لیں گے تو اس سے ضرور آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ سردی زیادہ تر بچوں کو یا بڑوں کو نقصان زیادہ پہنچاتی ہے، تو اس لیے ان کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے۔ ان کو گھر کے اندر رکھیں، کمروں کو گھر کو گرم کر کے رکھیں تاکہ سردی کے اثرات سے بچا جا سکے۔ گرم کپڑوں میں ان کو ڈھانپ کے اور پہنا کر رکھیں، اور حتی الامکان وہ باہر نہ آئیں۔ اور وہ لوگ جن کی مجبوری ہے، جو جاب پہ جاتے ہیں سردیوں کے اندر، تو وہ کوشش کریں کہ جب باہر نکلیں تو پوری طرح اپنے جسم کو حفاظتی کپڑوں سے ڈھانپ کے جائیں۔ سر پر ٹوپی یا ہیٹ کا استعمال کریں، جرابیں استعمال کریں، ہاتھوں میں دستانے استعمال کریں، اور گرم کپڑے، سویٹر، کوٹ جو بھی اپنی فرصت کے مطابق مہیا ہے تو وہ پہن کر پھر باہر نکلیں۔ اور دوسرا، جو مزدور لوگ ہیں اپنے کام کے دوران وقتاً فوقتاً وقفے سے پھر بھی ایسا انتظام ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے ہاتھ سیک سکیں۔ وہ آگ وغیرہ کا بندوبست ساتھ ضرور ہونا چاہیے تاکہ وقفے سے ہاتھ سیکتے رہیں۔ تو دھوپ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں بیٹھیں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ ان سے سردیوں کے مضر اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں ہمارے شمالی علاقہ جات میں برف باری ہوتی ہے، تو کچھ لوگ وہاں پر شوقیہ چلے جاتے ہیں برف باری کا نظارہ کرنے کے لیے۔ تو جو وہاں کے لوگ ہیں وہ تو عادی ہوتے ہیں، وہ تو اس کو سمجھ چکے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے حفاظتی انتظامات کر چکے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو جاتے ہیں تو وہاں پر بعض اوقات ایسے ان کو پتہ نہیں ہوتا وہاں کے ماحول کا، تو پھر بعض اوقات نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ وہی کپڑے گرم استعمال کریں، گرم کپڑے ساتھ لے جائیں، اور خصوصاً پاؤں کے اندر جرابیں اور اس کے اوپر واٹر پروف جوتا کا استعمال ہو۔ ہاتھ میں دستانے، اور وہ بھی باہر سے واٹر پروف جیسے ہوتے ہیں مل جاتے ہیں، وہ استعمال کریں۔ سر پر ٹوپی اور ہیٹ اور کپڑے بھی کوشش کریں ملتے ہیں جو باہر سے واٹر پروف ہوتے ہیں، ان کا استعمال کریں، تو پھر جا کر احتیاط کے ساتھ نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جو لوگ گاڑی میں جاتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے احتیاطیں ہیں کہ اندر کم از کم کوئی اچھے گرم کپڑے، کمبل وغیرہ بھی ضرور ساتھ رکھیں تاکہ اگر کہیں سردی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کمبل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور گاڑی کے سلنسر کو وقتاً فوقتاً صاف کرتے رہیں تاکہ وہ بند نہ ہونے پائے، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر گاڑی کی کاربن ڈائی آکسائڈ گاڑی کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے دنوں مری کے اندر ایسا واقعہ ہوا ہے کہ برف باری کی وجہ سے لوگ گاڑیوں میں بیٹھ گئے، اور جب سلنسر بند ہوا تو کاربن ڈائی آکسائڈ گاڑی کے اندر جمع ہو گئی، تو جس کی وجہ سے کئی جانیں ضائع ہو گئیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے برف باری میں، وہاں پر پہنچ کر
کہ ہائپوتھرمیا جس کو ہم بولتے ہیں، تو اس میں ٹمپریچر بہت نیچے تک گر جاتا ہے، 96 تک نیچے تک چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہاتھوں کے اوپر بھی بعض اوقات ایک سردی سے ایک انجری آتی ہے جس کو ہم فراسٹ بائٹ کہتے ہیں، کہ اس سے ہاتھ پاؤں کا خون کی گردش رک جاتی ہے، خون منجمد ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں اور منہ سوج جاتا ہے، دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی حالت میں فوری طور پر وہاں سے ٹھنڈ سے دور ہو جانا چاہیے اور گرم کمرے میں پہنچ جانا چاہیے، تاکہ اس کے مضر نقصانات سے بچا جا سکے، کیونکہ بعض اوقات اس سے دل کی دھڑکن اتنا کمزور ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اتنی احتیاطیں کرنے کے باوجود بھی بعض اوقات چھوٹے بچوں کو خصوصاً، بزرگوں کو بھی اور ہیلدی لوگوں کو بھی نزلہ زکام، اور اس کے بعد اگر احتیاط نہ کی جائے تو نمونیا کا خدشہ بھی رہتا ہے۔ جو دمے والے مریض ہیں ان کو دمے کا اٹیک زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے ایسے لوگ، خاص طور پر کمزور لوگ، یہ برف باری والے علاقوں میں نہ جائیں اور اپنے گھروں میں سردی سے بچنے کے لیے وہاں پر رہیں، کمرے کو گرم رکھیں اور اس میں ہیٹر وغیرہ یا دوسرے چیزیں استعمال کریں، لیکن وہ اس وقت تک استعمال کریں جب جاگ رہے ہوں، جب سونے لگیں تو پھر ان کو بند کر کے سوئیں، کیونکہ بعض اوقات اس طرح کے حادثات، آگ لگ جانا یا دوسری چیزیں نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے آخر میں لاسٹ یا بٹ ناٹ لیسٹ جس کو کہتے ہیں، کہ اپنے محلے میں، علاقے میں نظر رکھیں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے تن کے کپڑے نہیں ہوتے، گرم کپڑے نہیں ہوتے، رضائیاں نہیں ہوتی، کمبل نہیں ہوتے، تو جو مخیر حضرات ہیں تو یہ گرم کپڑے لے کر وہاں پر تقسیم کریں، تاکہ یہ لوگ بھی اپنی سردیوں میں اپنی آرام کی زندگی گزار سکیں۔ تو اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو